السلام علیکم۔ تاریخ آج 29 اگست 4 ربیع الاول۔ آج کی دنیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں جانیں گے ٹرمپ پوتن سے خوش کیوں نہیں ہیں، یوکرین کو امریکہ کی طرف سے کروڑوں ڈالر کے ہتھیار ملے، یہ بھی کہ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ٹکراؤ کی نئی فضا گرم ہو گئی، اور غزہ کی جنگی صورتحال کا بھی ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اہم خبریں آپ کے لیے لائے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہی کہیں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر کے تمام اہم عالمی خبروں سے باخبر رہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف پر روسی میزائل اور ڈرون حملے میں کم از کم 14 افراد جاں بحق ہو گئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ روس امن کا کوئی احترام نہیں کرتا اور اتحادی ممالک سے سخت رد عمل اور نئی پابندیوں کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ روس کے یوکرین پر تازہ حملوں پر ناخوش ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ جلد اس پر بیان دیں گے۔ یاد رہے کہ 2 ہفتے قبل ٹرمپ اور صدر پیوٹن کی ملاقات کے باوجود جنگ بندی میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اسی دوران امریکہ نے یوکرین کو 22 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کے ہتھیار فروخت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آئیے اب رخ کرتے ہیں ایران کا۔ ایران کے ایٹمی پروگرام پر بڑھتے ہوئے تنازع نے عالمی طاقتوں اور تہران کے درمیان تعلقات کو ٹکراؤ کی نئی حد تک پہنچا دیا ہے۔ ایران نے اعتراف کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے انسپیکٹروں کی واپسی کے باوجود جوہری تعاون مکمل طور پر بحال نہیں ہوا۔ فی الحال بوشہر پلانٹ پر معائنہ کار موجود ہیں، لیکن دیگر حساس مقامات تک رسائی صرف ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کی اجازت سے ہوگی۔ تہران نے واضح کر دیا ہے کہ مستقبل کا تعاون نئی شکل میں ہوگا۔ اسی دوران یورپی ٹرائیکا، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے اقوام متحدہ کو باضابطہ خط لکھ کر سنیپ بیک میکانزم فعال کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایران پر 2006 سے 2010 کے درمیان عائد کی گئی سخت ترین پابندیاں دوبارہ لاگو ہو سکتی ہیں۔ ان پابندیوں میں ہتھیاروں کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی، بینکاری اور مالیاتی نظام پر قدغن، اور ایرانی شخصیات کے اثاثے منجمد کرنے جیسے اقدامات شامل ہیں۔ اگر سلامتی کونسل نے متفقہ فیصلہ نہ کیا تو ستمبر کے آخر تک یہ تمام پابندیاں خود کار طور پر واپس آ جائیں گی۔ دوسری جانب برطانیہ کے مشرق وسطی امور کے وزیر نے ایران کو انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ تہران کے پاس سفارتکاری کے لیے صرف 30 دن باقی ہیں۔ ان کے مطابق ایران دنیا کا واحد ملک ہے جس نے اس سطح تک یورینیم افزودہ کیا ہے، مگر ابھی تک ایٹمی ہتھیار نہیں بنایا۔ انہوں نے زور دیا کہ بین الاقوامی انسپیکٹروں کو فوری طور پر اجازت دی جائے تاکہ افزودہ یورینیم کے ذخائر کی تصدیق ہو سکے۔ ایران کے اندر اس انتباہ پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ تہران کی پارلیمنٹ میں جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے یعنی NPT سے مکمل دستبرداری پر بحث شروع ہو گئی ہے۔ پارلیمانی کمیٹی کے رکن حسین علی حاجی دلیغانی نے کہا ہے کہ مذاکرات اور رعایتوں نے صرف یورپی طاقتوں کو مزید جرأت دی، لہٰذا ایران کو اب فیصلہ کن قدم اٹھانا ہوگا۔ ان کے مطابق ایران اگر NPT سے نکل گیا تو دنیا کو اس پر پچھتانا پڑے گا۔ آئیے اب رخ کرتے ہیں مشرق وسطیٰ کا۔ مشرق وسطیٰ کی زمین ایک بار پھر خون، بارود اور سفارتی کشمکش کے طوفان میں جھکڑ رہی ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کی سربراہ سنڈی میکین نے غزہ کے دورے کے بعد کہا ہے کہ غزہ ٹوٹنے کے قریب ہے۔ خان یونس اور دیر البلح میں بھوکے بچوں، مایوس ماؤں اور تباہ گھروں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے خبردار کیا کہ قحط چند دنوں کی بات ہے۔ اقوام متحدہ پہلے ہی قحط کا اعلان کر چکی ہے اور اس کی ذمہ داری اسرائیلی رکاوٹوں پر ڈال رہی ہے۔ اسی دوران اسرائیلی بمباری میں مزید 16 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں یہ تعداد 31 تک جا پہنچی۔ اسرائیلی فوج نے اب غزہ سٹی کو خطرناک جنگی علاقہ قرار دیتے ہوئے انسانی امداد کے وقفے بھی ختم کر دیے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو نے مغربی کنارے پر خود مختاری نافذ کرنے کا منصوبہ پیش کیا ہے، جبکہ ان کے اتحادی وزیر خزانہ سموٹریچ نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر حماس ہتھیار نہ ڈالے تو غزہ کے حصے اسرائیل میں ضم کر لیے جائیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اسے انتہائی خطرناک قرار دیا ہے۔
ادھر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ایک اہم اجلاس طلب کیا جس میں غزہ کی جنگ کے بعد کے منظر نامے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں جیرڈ کشنر، ٹونی بلیئر، اسرائیلی مشیر رون ڈریمر اور امریکی قیادت شریک تھی۔ اسرائیلی موقف یہ سامنے آیا کہ اسرائیل غزہ پر طویل قبضہ نہیں چاہتا، لیکن حماس کی جگہ متبادل انتظام لازمی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتیرس نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل غزہ شہر پر قبضہ کرتا ہے تو یہ لاکھوں انسانوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوگا۔ ان کے مطابق غزہ ملبے، لاشوں اور بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزیوں سے بھرا پڑا ہے۔ سویڈن اور نیدرلینڈ نے یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ جنگ کے تناظر میں اسرائیل اور حماس دونوں پر پابندیاں عائد کریں۔ وزراء خارجہ نے یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کو خط لکھ کر اسرائیلی وزراء، غیر قانونی آباد کاروں اور حماس کی سیاسی قیادت پر ہدفی پابندیاں لگانے پر زور دیا۔ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کو بھی معطل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ معاملہ ہفتے کے روز کوپن ہیگن میں یورپی وزراء خارجہ کے اجلاس میں زیر بحث آئے گا۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان اگلے ہفتے بیجنگ میں دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی ہتھیار ڈالنے کی یاد میں منعقدہ چین کی فتح کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ چین کی وزارت خارجہ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوتن بھی فوجی پریڈ میں شریک ہوں گے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے جاپان میں اپنے دورے کے دوران جاپان انڈیا اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں سرمایہ صرف بڑھتا نہیں بلکہ کئی گنا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے جاپان کو بھارت کے ساتھ مل کر ایشین صدی کو استحکام، ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جانے کا شراکت دار قرار دیا۔ مودی نے کہا کہ بھارت سیاسی و معاشی استحکام، شفافیت اور پالیسیوں میں پیش گوئی کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی لیے دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرتی ہوئی بڑی معیشت ہے اور جلد ہی تیسری سب سے بڑی معیشت بن جائے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ جاپان کی ٹیکنالوجی اور بھارت کا ٹیلنٹ مل کر مصنوعی ذہانت، سیمی کنڈکٹر، کوانٹم کمپیوٹنگ اور بایو ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ مودی کے مطابق بھارت جاپانی بزنس کے لیے گلوبل ساؤتھ کا سپرنگ بورڈ ہے۔ فرانسیسی حکومت نے اپنے اسپتالوں کو ممکنہ جنگی حالات کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر صحت نے حکم دیا ہے کہ ایسے خصوصی مراکز قائم کیے جائیں جو جنگی زخمیوں کا علاج کر سکیں اور روزانہ کم از کم 100 مریض سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ جنگ کے عروج کے دنوں میں یہ تعداد 250 مریض یومیہ تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ یہ مراکز ریلوے اسٹیشنز اور ہوائی اڈوں کے قریب بنائے جائیں گے تاکہ زخمیوں تک فوری رسائی ہو سکے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ مارچ 2026 تک پورا نظام مکمل جنگی تیاری کی حالت میں ہونا چاہیے۔ حکومت کا اندازہ ہے کہ اگر یورپ میں بڑے پیمانے پر تنازع شروع ہوتا ہے تو فرانس کو نہ صرف اپنے شہریوں بلکہ ہزاروں غیر ملکی فوجیوں کو بھی طبی سہولت فراہم کرنا پڑے گی۔ موصوف نے وضاحت کی کہ یہ قدم ایک پیشگی حفاظتی اقدام ہے، بالکل اسی طرح جیسے کووڈ-19 کے دوران طبی وسائل کا ذخیرہ تیار کیا گیا تھا۔ آئی لینڈ کی آئینی عدالت نے وزیر اعظم کو اخلاقی ضابطوں کی خلاف ورزی پر عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ صرف 1 سال اقتدار میں رہنے والی وزیر اعظم پیٹونگ تورن شیناوتراک خاندان کی 6ٹھی وزیر اعظم ہے جنہیں فوج یا عدلیہ نے ہٹایا۔ عدالت کے مطابق انہوں نے کمبوڈیا کے سابق رہنما ہین سین کے ساتھ ایک لیک شدہ فون کال میں ملکی مفاد پر ذاتی تعلقات کو ترجیح دی، جس سے عوامی اعتماد کو نقصان پہنچا۔ یہ فیصلہ ملک میں نئی سیاسی ہلچل اور غیر یقینی صورتحال کو جنم دے سکتا ہے۔ مینیپولیس کے ایک کیتھولک اسکول میں فائرنگ کے واقعے میں 2 بچے ہلاک اور 17 افراد زخمی ہو گئے، جن میں 14 بچے شامل ہیں۔ حکام کے مطابق تمام زخمی بچوں کی جانیں خطرے سے باہر ہیں۔ واقعے کے بعد حملہ آور نے خودکشی کر لی۔ صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے قومی سوگ کا اعلان کرتے ہوئے تمام سرکاری عمارتوں پر پرچم سرنگوں کرنے کا حکم دیا ہے۔ واشنگٹن میں مائیکروسافٹ نے 2 ملازمین کو برطرف کر دیا ہے جو کمپنی کے صدر کے دفتر میں بیٹھ کر اسرائیل سے تعلقات کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ کمپنی کے مطابق یہ اقدام پالیسی اور ضابطۂ اخلاق کی سنگین خلاف ورزی کے باعث کیا گیا۔ مظاہرین کا موقف تھا کہ مائیکروسافٹ اسرائیل کو ایسے ٹولز فراہم کر رہا ہے جو غزہ میں مظالم میں استعمال ہو رہے ہیں۔ احتجاجی گروپ نے کمپنی سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنے اور فلسطینیوں کو ازالہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
جنوبی کوریا میں خصوصی پروسیکیوٹرز نے سابق صدر یون سک یول کی اہلیہ اور سابق فرسٹ لیڈی کم کیون ہی کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم ہان ڈکسو پر بھی فوجداری الزامات عائد کر دیے ہیں۔ یہ اقدامات صدر یون کے دور حکومت کی تحقیقات کا حصہ ہیں، جنہیں اپریل میں معزول کر کے گزشتہ ماہ مارشل لا کے حکم نامے پر دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا۔ اس سے قبل ان کے وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور متعدد اعلیٰ فوجی و پولیس افسران بھی گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ سوڈان کے علاقے دارفور کے مرکزی شہر الفاشر پر ریپڈ سپورٹ فورسز نے جمعرات کو شدید شیلنگ کی، جس کے نتیجے میں کم از کم 55 افراد ہلاک اور 24 زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ محاصرے میں پھنسے 2,60,000 شہریوں میں سے آدھے بچے ہیں، جنہیں گزشتہ 16 ماہ سے امداد سے کاٹ دیا گیا ہے۔ شدید بھوک اور بیماری کے باعث 6,000 بچے موت کے قریب ہیں۔ سوڈان کی خانہ جنگی اپریل 2023 میں شروع ہوئی تھی، جس میں اب تک 40,000 سے زائد افراد ہلاک اور 1,40,00,000 بے گھر ہو چکے ہیں۔ اور دوستو، آخر پر یہ خبر کہ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں 16 سالہ لڑکے کی خودکشی کے بعد والدین نے اوپن اے آئی اور سی ای او سیم آلٹمین کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ مقدمے میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی نے لڑکے کے ساتھ قریبی تعلق قائم کر کے اسے خودکشی کی تفصیلی ہدایت دی اور آخری گفتگو میں اس کے خطرناک اقدام کی حوصلہ افزائی کی۔ والدین کے مطابق ان کا بیٹا ہوم ورک کی مدد کے لیے چیٹ جی پی ٹی استعمال کرتا تھا، مگر بعد میں اس پر غیر صحت مند انحصار پیدا ہو گیا۔ ایف بی آئی کے مطابق معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ تو دوستو، آج کی دنیا میں اتنا ہی۔